تب قابل قبول ہوگی جب تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، تب قابل قبول ہوگی جب تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا۔ ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، پھر کوئی پیر کا وظیفہ، پھر کوئی پیر کا فیض پہنچ سکتا ہے، پھر کوئی پیر کا فیض کام دے سکتا ہے۔ اگر ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، تو پیر جتنے مرضی وظیفے دے، جتنے مرضی جو ہے وہ وظائف بتائے، جتنا مریض جو ہے وہ جتنے مرضی ذکر اذکار کرے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ راضی تب ہوگا جب ماں راضی ہوگی، جب باپ راضی ہو جائے گا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں، حضرت حذیفہ گھر آ گئے نا، حضور کی مجلس چھوڑ کے اب گھر میں آئے ہیں، تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ایک ہی خیال ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا، حضور کی محفل کا، حضور کی یادیں آتی ہیں، حضور یہ فرماتے، حضور یہ فرماتے، حضور یہ فرما، وہ مجلس کی خوشبو جو ہے وہ گھر میں لے رہے ہیں، وہ مجلس کے جو معاملات ہیں اس کو گھر میں فیل کر رہے ہیں، لیکن خیال یہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں، میری والدہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر میں حضور کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ کچھ دن گزر گئے، گزرنے کے بعد حضرت حذیفہ کی والدہ نے پوچھا، اے بیٹا کتنے دن ہو گئے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا، حضور کی بارگاہ میں نہیں گیا؟ کہا اماں بات تو ایسے ہی ہے، آپ کی تیمارداری کے لیے، آپ کی عیادت کے لیے میں آپ کے پاس ہوں، میں حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکا، لیکن خیال میرا ادھر ہی ہے، سوچ میری ادھر ہی ہے، تصور میرا ادھر ہی ہے، ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ کب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ ماں نے کہا اچھا بیٹا جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور جلدی آ جانا، حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور حضور کا دیدار کر آؤ، حضور کی زیارت کر آؤ اور واپس جلدی آ جانا۔ حضرت حذیفہ کیا کہتے ہیں، اما حضور آپ نے اجازت دی ہے، چلے میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے، اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے بخشش کی دعا کرواتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کی دعا کرواتا ہوں۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان اپنے گھر سے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھی آپ نے حضور کے پیچھے، کیا وہ سما ہوگا، کتنا پیارا وہ منظر ہوگا جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوں گے اور صحابہ مقتدی بن کے حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مغرب کی نماز کے بعد، اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ حضرت حذیفہ نے کوشش کی کہ میری ملاقات ہو جائے حضور سے، لیکن رش کی وجہ سے حضور سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اب کیا ہوا، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز ہوئی تو حضرت حذیفہ نے پھر حضور کے پیچھے عشاء کی نماز بھی ادا کی۔ نماز کے بعد پھر حضور سے ملاقات کا موقع نہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب گھر تشریف لے گئے، گھر جا رہے ہیں تو حضرت حذیفہ بھی پیچھے پیچھے حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن اپنے پاؤں بڑے آہستہ آہستہ رکھ رہے ہیں، اپنے پاؤں بڑے آہستہ آہستہ، ان کی آواز جو ہے وہ پیدا نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف۔ دل میں خیال آیا کہ میں حضور سے عرض کروں، حضور سے بات کروں، دعا کے لیے بھی کہوں، حضور کو پکاروں، میں دل میں خیال آتا، لیکن ساتھ ہی وحی الہی سامنے آ جاتی، قرآن سامنے آ جاتا، کیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اور پھر یہ آ جاتی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن پاک سنایا ہے آپ کو، بولے ذرا محبت سے بولے، قرآن پاک سنا رہا ہوں آپ کو، یہ قرآن پاک ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُم۔ دل کہتا ہے آواز دو، عقل کہتی ہے آواز دو، دل کہتا ہے نہیں، عشق کہتا ہے آواز نہیں دینی، حکم الہی ہے کہ ان کو اس طرح نہیں پکارنا جس طرح۔ اب حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون ہے پیچھے؟ حذیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ نے جیسے سنا نا، اس زبان سے جس زبان کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے
کیا فرماتا ہے میرا رب؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی زبان تب کھلتی ہے جب اس زبان سے کائنات کا رب بولتا ہے۔ فرمایا کون ہے پیچھے؟ حذیفہ ہے؟ جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا نا جی میں حضور میں ہوں، حذیفہ ہوں، حضور نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرمائے۔ محبت سے بولو یاد رہا، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے حذیفہ جا اللہ تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرمائے۔ اللہ نے تیری اور تیری والدہ کی بخشش فرما دی۔ تو یہ حضرت حذیفہ نے جب سنا نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، صدقے جاؤں حضرت حذیفہ کے بھی کہا میں تو گھر سے یہ پروگرام لے کے آیا تھا، میں تو گھر سے یہ سوچ لے کے آیا تھا۔ یہ تو لجپال نبی ہیں، بن پوچھے ہی عطا فرما دیتے ہیں، بن مانگے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ کون؟ محمد۔ وہ تو اس دور کی بات تو بڑی جو ہے وہ عظمتوں والی ہے، بڑی رفتوں والی ہے، بڑی بلندیوں والی ہے، بڑی مقام اور مرتبے والی ہے۔ آج بھی مدینہ شریف میں جا کے دیکھیں، اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو مدینہ الرسول کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ کون؟ محمد ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت حذیفہ نے جب حضور کی بارگاہ سے یہ سنا نا تو حضرت حذیفہ بڑے خوش ہو گئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا حذیفہ جس طرح آج تیرے مقدر نے یاوری کی ہے نا، جس طرح آج تیرا مقدر چمکا ہے نا، جس طرح آج تیرے مقدر سنورے ہیں نا، آج ایک آسمان سے فرشتہ بھی آیا اس کے بھی مقدر آج سنورے ہیں۔ اور اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی یا اللہ مجھے جو ہے وہ بھیج۔ تو آج وہ پہلی دفعہ، اس سے پہلے وہ آیا ہی نہیں، آج وہ پہلی دفعہ میرے پاس آیا ہے اور آ کے مجھے اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ حضور آپ گھر جا رہے ہیں تو جا کے یہ پیغام دے دیں، یہ خوشخبری دے دیں کہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ وہ فرشتہ وہ آیا ہے۔ فرشتے بھی حضرت فاطمہ کا ذکر کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہے، ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، ہم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ، جس طرح حضرت مولانا حافظ آفتاب احمد رنجہ صاحب نے آپ کو درس میں بھی بتایا کہ بعض لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں باقی بیٹیاں بھی ہیں ان کا ذکر کیوں؟ تو قرآن پاک جو ہے وہ سارا قرآن پاک ہے، اس میں سورہ رحمان بھی ہے، جو سورہ یاسین بھی ہے، ان کی فضیلت علیحدہ سے بیان کی گئی ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ تو باقی صورتیں بھی ہیں اسی طریقے سے، بیٹیاں ساری ہیں لیکن فاطمہ ایک ہی ہے، بیٹیاں ساری ہیں۔ فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہزادی کو جو ہے وہ سب سے جدا جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو تکلیف دی۔ اور میں نے شروع میں حدیث سنائی آپ کو کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ کو بھی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو سب کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ